بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج شروع میں میرے خیال میں بہت ضروری بات ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تعلیم یافتہ ان معنوں میں کہ وہ مغربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے۔ مطلب میرا خیال یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جو ریٹروسپیکٹو ہوتا ہے نا، کہ جس میں اپنے حال کو آدمی مستقبل کے بارے میں اندازہ لگانے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور آدمی کیونکہ عقل کے ساتھ پیدا ہوا ہے، دماغ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور تو دماغ کا کام ہی یہ ہے کہ حال کو مستقبل کی شناخت کا وسیلہ بنانا، اور آج جو ہے اس کی بنیاد پہ کل کا ایک تصور باندھ کر اس کے لیے تیاری کرنا۔ تو مطلب دنیا میں ذہن اگر اپنی بہتر ساخت پر ہے تو اس کا رخ مستقبل کی طرف ہوتا ہے، اور جو دل ہوتا ہے، جو شعور کا سینٹر ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ حکمت کا گھر ہے، وہ جو ہے وہ ماضی سے جڑا رہتا ہے۔ تو جس کا قلب بیدار ہے وہ اپنے ماضی سے جڑا ہوا ہے، کہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہیں انسپریشن لینے کے لیے، اور کہیں اپنی تہذیب، اپنے دین وغیرہ کو حالت تسلسل میں رکھنے کے لیے۔ اور پھر ذہن جو ہے وہ دل کے ساتھ جن امور میں متفق ہے، یعنی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ دل اور دماغ دونوں متفق ہوتے ہیں اور ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں دیکھتے، تو وہ امور جو ہیں ان میں ذہن جن امور میں قلب کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ان امور کو مستقبل میں اپلائی کرنے کے لیے تخیل کو، تجربے کو، سماجی بصیرت کو، نفسیاتی فراست کو عمل میں لاتا ہے۔ تو ذہن کے لیے سوال یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے، اور قلب کا حال یہ ہے کہ حال مستقبل سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ماضی کی توسیع ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے، کیونکہ اب قلب وغیرہ کی باتیں تو ختم ہی ہو کے رہ گئی ہیں، لیکن ابھی قلب کو ایک طرف اگر رکھتے ہوئے ہم ذہن سے بات کریں، کیونکہ اب انسان نے دماغ کو اپنے شعور کی تمام حالتوں اور تمام صلاحیتوں اور تمام شاخوں پر حتماً ترجیح دے دی ہے۔ اب اس کے جو بھی رد و قبول ہوگا وہ ذہنی ہوگا، اور قلب کو جیسے بالکل فزیکلائز کر کے رکھ دیا گیا ہے، قلب کو بدن کی زندگی کی ضرورت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے حال سے سبق لیتے ہوئے۔ حال کا مطلب ہے کہ اب یہ دنیا کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کا ہر لمحہ گلوبل ہے، اور اس میں جو ہے وہ تہذیبوں کو، ذہنوں کو ہم آہنگ یا متحد رہنے کی مطلب ایک جبر کی صورت ہے کہ تہذیبیں اپنے امتیازات سے دستبردار ہو جائیں۔ تو خیر، کیونکہ تاریخ کی اب ساخت جو ہے وہ مقامی نہیں رہ گئی، وہ
عالمی ہو گئی ہے۔ تو ہمارا جو بھی حال ہے اس میں وہ ہماری مرضی سے نہیں بنا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہوگا وہ بھی ہماری مرضی سے نہیں بنے گا تا وقتے کہ ہم بیدار نہ ہو جائیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ، مطلب بعض لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل پہ سوچتے ہیں تو ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ اتنے گمبھیر اور سنگین مسائل ہیں کہ حال کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ اب ایمانیات، اللہ کو ماننا، آخرت کو تسلیم کرنا، یہ سارے جن کو ہم حقائق کا عنوان دیتے ہیں، یہ پسماندہ ذہن کے تصورات ہیں، اور یہ انسان کے ارتقاء اور دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اب دنیا جو ہے جس خیال سے بن رہی ہے وہ خیال یہ ہے کہ انسان کو اپنے غیر کی، اس غیر کی ضرورت نہیں ہے جو اس پر حاکم بھی ہو۔ تو مطلب اس تصور نے گویا دور جدید کے تمام علوم، تمام اخلاق اور تمام رویوں اور تصورات کو پیدا کیا ہے، اور اس کا بہت ہی واضح ثبوت یہ ہے کہ آج دنیا میں انسانی ذہن سے پیدا ہونے والا کوئی علم ایسا نہیں رہ گیا جس کو میں اپنے ذہن میں موجود ایمان کی تقویت کے لیے استعمال کر سکوں۔ مطلب نفسیات سے میں کوئی دلائل نہیں لا سکتا کہ ایک روحانی وجود بھی ہے، منطق اور فلسفے وغیرہ سے میں کوئی استدلال نہیں لا سکتا کہ غیب حقیقی ہے اور حقیقت ماورائے زمان و مکان ہے۔ تو اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مجھے چیزوں کی جیسی کشش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، وہ کشش مجھے اس لائق ہی نہیں چھوڑتی کہ میں ان سے اوپر اٹھ کر اپنا کوئی اور مقصود تلاش کر سکوں۔ یعنی میرے اندر اللہ کی کشش محسوس کرنے والا وہ طرز احساس ہی جیسے ختم ہو گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ختم ہو گیا ہے بلکہ اب اگر اس کا کوئی تذکرہ کر دے، اس کی ضرورت کی طرف کوئی اشارہ کر دے، تو وہ ہم مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک اجنبی سی بات لگتی ہے۔ تو اس میں ہمارے یہاں بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس علمی اور تہذیبی غلبے کو چیلنج کیا، بالکل ایک پیگن پاور کے اصول پہ۔ وہ ہم پہ غالب ہیں علم سے، وہ ہم پہ غالب ہیں نظام بندی سے، وہ ہم پہ غالب ہیں قانون سازی اور قانون پر عمل کروانے والے ماحول کو پیدا کرنے کے ذریعے سے۔ تو ہم یہ سب نہیں کر سکتے، تو ہم اس پورے اسٹرکچر کو، جس کے بارے میں ہمارا یہ احساس ہے کہ یہ ہمیں ہماری اصل شناخت سے دور کر دے گا، تو اس سے ہم اس ایک قبائلی تصور طاقت کے ساتھ لڑنے کھڑے ہو گئے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ طاقت جو ہے وہ اگر ڈسٹرکٹیو ہو تو وہ جس نظریے کے نام پر استعمال کی جا رہی ہو، وہ نظریہ اس نظریے کے ماننے والوں کے لیے خوفناک ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو گویا اس طرح کی ایکٹیویٹیز نے، اس طرح کی ایکٹیویزم نے ہمارے یعنی امت مسلمانوں کے اندر مسلم نفسیات سے لے کر مسلم تہذیبی مظاہر اور اصول تک اس نے گویا دین کو
دین کو عملی صورت میں ڈراؤنا مان لیا ہے، تو اب یہ اتنی بڑی دولختی پیدا ہو گئی ہے کہ میں جسے مانتا ہوں اپنی زندگی کے تمام گوشوں پر اس روشنی کو پھیلانے سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ ڈائلیما ہے یا یہ وہ دوہرا پن ہے جو دور جدید میں مسلم سائیکی میں بہت ہی بڑی حد تک اور انتہائی گہرائی میں جا کر پیدا ہو چکا ہے۔ تو حال یہ ہے، آج میں مطلب کوشش کروں گا کہ کوئی فلسفیانہ سا انداز نہ ہو، تو حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں رکھتے۔ ہم اپنے عقائد کا منظم انکار کرنے والی موجودہ علمی روایت کے ایک مبحث سے، ایک موضوع سے بھی برابری کا مکالمہ کرنے کے لائق نہیں رہے۔ ہم خدا کو ماننے کی روایت کو بچانے کے نہ علمی طور پہ لائق رہ گئے ہیں، نہ اخلاقی طور پہ، نہ عملی طور پہ۔ تو اب یہ جو ایک ہمارے اندر ایک عجیب سا خلا ہے نا، وہ خلا جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے مگر وہ خدا سے خالی ہے، یعنی جس کے نام کا کلمہ لکھا ہوا ہے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور وہ کلمہ بھی جیسے ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے کر مطمئن رکھنے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو اب اتنے جو کھوکھلے ذہن اور کھوکھلے وجود اور کھوکھلی تہذیب کے ساتھ ہم چھوٹے یا بڑے کسی بھی چیلنج کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ علمی ہو، تہذیبی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو۔ غرض انسانی زندگی کو بنانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں ہم اپنے ایمانی پرسپیکٹو کو اپلائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ حال ہی ظاہر ہے کہ یہ حال مستقبل میں زیادہ پختگی اختیار کرے گا، کیونکہ اس حال کو چیلنج کرنے والی کوئی قوت نہیں ہے۔ تو پھر وہ جب مستقبل میں یہ کامل صورت اختیار کرے گا اور ہم جو ہیں وہ مزید خالی ہوتے چلے جائیں گے، تو مستقبل ہمارا مطلب یہ کہ اتنا ڈراؤنا ہے کہ دنیا میں کسی آدمی نے اتنا ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا ہوگا جتنا اللہ کو ماننے والے، سچائی سے ماننے والے ذہن کے لیے مستقبل کا خاکہ ہے۔ تو اس کی بھی کوئی ظاہر ہے، حال ہی کی کوئی تیاری نہیں ہے تو مستقبل کی کیا ہوگی؟ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آنا ہے، جینیٹنگ انجینئرنگ کو آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آدمی کو اپنا سب آرڈینیٹ بننا ہے، یعنی وہ ایک بالا تر ذہانت کو تخلیق کر کے اس پر انحصار کرے گا، اور وہ بالا تر ذہانت یعنی کہ جو قوت کو ناقابل شکست بنانے کے لیے ہے، جو مفادات کو ہر قیمت پر پورا کروانے کے لیے ہے، وہ اعلیٰ تر قوت انسان کی بنائی ہوئی ہوگی لیکن انسان کے قبضے میں نہیں ہوگی، اور اس قوت کے ساتھ اس قوت کی طرف بڑھنے، اس روبوٹ کی طرف متوجہ ہونے کی واحد شرط یہ ہے کہ تم اپنی آدمیت کے خبط سے باہر نکل آؤ۔ انسان اتنی ذہانت نہیں رکھتا جتنی ذہانت مشین وغیرہ سے پیدا کی جا سکتی ہے، انسان اتنی قوت نہیں رکھتا جتنی قوت ان چیزوں سے پیدا کی جا سکتی ہے،
اور انسان تاریخ کے آگے اب تک بے بس رہا ہے۔ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جینیٹک انجینئرنگ، موت سے لڑنے والی سائنسز جب سامنے آئیں گی تو پھر تاریخ کا تصور جو ہے وہ کیلنڈر پہ لکھے ہوئے دنوں کا تصور بن کے رہ جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں جب انسان ہی نہیں رہے گا، ایک مطلب آدمی انسان ہونے پر شرمانے لگے گا یا اپنا انسان ہونا ضروری نہیں سمجھے گا، تو پھر کہاں کا خدا، کہاں کا دین، کہاں کا نبی؟ تو وہ ایک مکمل صورت آپ مستقبل کے بارے میں مغرب میں جو سنجیدہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی وہ نہیں جو بہت پاپولر ہیں، جو سنجیدہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب اب جیسے ایک سلیکشن کا دور آ رہا ہے، جیسے نیچرل سلیکشن تھی نا، ایک سلیکشن کا دور آ رہا ہے جو انسان کو اس کے پچھلی انسانیت سے نکال لے گا، اور وہ جو بھی بنائے گا وہ انسان نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں جو ہے یہ سب جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم تو وہ ونڈو شاپنگ کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں وہ چاہے ساری چیزیں نہ آئیں، لیکن ان چیزوں کی کشش ایسی ہوگی اور اپنی انسانیت سے کراہت کا جذبہ اتنا شدید ہو جائے گا احساس کہ ہم مطلب اپنی موجودہ صورت میں، یعنی اپنی ایمانی تشخص کے ساتھ اپنی تصور انسان سے جڑے رہنے کی حالت میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے یہ، کیونکہ رسمی دینی علم جو ہے وہ چیزوں کو نہ سمجھتا ہے اور نہ وہ کوئی ارج پیدا کرتا ہے چیلنجز سے نمٹنے کی۔ تو یہ اب ان لوگوں کا کام ہے جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، جو جدید تعلیم کے فائدے اور نقصان کو تجربے اور مشاہدے سے جانتے ہیں، اور ان کے لیے یہ باتیں جو ہیں یہ اجنبی نہیں ہیں۔ جو مستقبل کے بارے میں پیش بینی ہے یہ اجنبی نہیں، یہ تو میں نے بہت تھوڑا سا بتایا ہے۔ تو انہیں اب چاہیے کہ اس میں اپنے دفاع کا، اپنے سروائیول کا اور اپنے تشخص کی حفاظت کا کوئی مربوط اور مؤثر اور محکم نظام بنائیں۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا کچھ بھی۔ اور پھر یوں لگتا ہے، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ انسان کا دور ختم ہو گیا، تو انسان کیونکہ ختم ہو گیا ہے تو خدا کی ضرورت نہیں رہی، اور انسان اپنے وجود کی تکمیل بھی مشین میں کرے گا، روبوٹ میں، یعنی اپنی وجودی امنگیں روبوٹ کی ابدیت سے پوری کرے گا، اور اپنے ذہنی مقاصد بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا ایجنٹ روبوٹ ہے، انسانی ذہن نہیں ہے، تو اپنے ذہن کے نقائص بھی اس سے دور کر لے گا، اور اپنے وجود کے جو خرابیاں وہ سمجھتا ہے وہ بھی اس کا بھی روبوٹ سے ازالہ کر لے گا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی تصور ایسا ہے نہیں۔ ہم تو جینا بھی چاہتے ہیں اور مرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اگر آدمی میں مرنے کا تصور ہی لا یعنی ہو جائے، موت جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے ٹالنے والی کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس وغیرہ ایجاد ہو جائے، ٹالنے یا بالکل غائب کر دینے والی، تو وہاں تو ظاہر ہے وہاں انسان نہیں ہے۔ انسان ڈیفائن زندگی سے بھی جتنا زندگی سے ہوتا ہے اتنا ہی موت کے تصور سے ہوتا ہے، بلکہ اس کی موت کا جو تصور ہوگا
وہ اس کے تصورات زندگی کو عمل میں لانے کی سب سے بڑی قوت ہوگا۔ تو میرے جینے میں جو معنی پیدا ہوتے ہیں، میرا جینا اس دنیا میں جن جن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، وہ سب کچھ میرے تصور موت سے بوروڈ ہے، یا اس سے جو ہے اس میں سے نکلا ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈی ہیومنائزڈ سوسائٹی یا ڈی ہیومنائزڈ پورا ماحول جس میں شکل انسانوں جیسی رہ جائے گی، باقی کچھ نہیں، اور شکل بھی شاید نہ رہے، اب ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوں گی کہ شکل بھی شاید یہ والی نہ رہ جائے۔ تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ لوگ جو یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور مطلب بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں کہ یہ اس منصوبے کی عملی صورتیں بھی نکل آئیں گی اور مقاصد حاصل ہوں گے، تو وہ تو اس کو مطلب اپنا ارتقا سمجھ رہے ہیں، تو وہ تو ان کو تو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں خدا کو ماننا ذہنی پسماندگی کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا، ایک ایسے ماحول میں جہاں نبی کی اتباع اور نبی کے ساتھ تعلق کا ہر تصور اسی طرح کا ہوگا جیسے ہماری نظر میں دیوی دیوتاؤں کے ساتھ تعلق کا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ مذہب آیا تو اس نے کتنا مضحکہ خیز بنا دیا مائتھالوجی کو۔ نبی نے مائتھالوجی کو، پھر اس کے مائتھالوجی نے جب ڈیفیٹ کھائی تو وہ شرک میں، بت پرستی میں بدلی۔ تو ان سب صورتوں کو، یعنی الوہیت کے بارے میں غلط نظریات اور اعمال اور غلط نظریات سے پیدا ہونے والے اعمال اور رویوں کو کتنی حقارت سے رد کیا ہے، اور ان کے ماننے والوں کے پاس اپنا علمی دفاع نہیں تھا، اپنا اخلاقی دفاع نہیں تھا۔ جیسے مشرکین مکہ، وہ اللہ کو ماننے کی دلیل کے آگے بے بس تھے، مطلب وہ اپنے حق میں کوئی استدلال کرنے کے لائق نہیں تھے۔ اسی طرح یہ کہ وہ اللہ کو ایک ماننے کے اخلاقی نتائج کا مظاہرہ دیکھ کر یہ سمجھ سکتے تھے کہ ہم اپنی اخلاقی مظاہر اور احوال میں بھی ان کے آگے بہت گرے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر توحید کی قبولیت اس بے بسی سے پیدا ہوئی ہے، یا یہ کہ جیسے ان کے لیے دین کا آنا گویا آنکھ کھلنے کا عمل تھا۔ تو اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ایک دینی نیند ہے، عقائدی نیند ہے، جو سن 2020-25 تک انسانوں کے ایک حصے پر طاری رہی، لیکن اس نیند سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ یا تو ہماری طرح جاگیں گے یا پچھلے لوگوں کی طرح مر جائیں گے، یہ ہوگا ہمارا مرتبہ اس پورے سیٹ اپ میں۔ تو میری رائے میں ہر پڑھے لکھے آدمی، پڑھا لکھا دونوں معنوں میں، کسی بھی معنوں میں، پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو لفظ کی گہرائی اور تاریخ کے میکینکس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جس کا ذہن جو ہے وہ عمودی حرکت کر سکتا ہو، جس کا ذہن جو ہے وہ کثرت میں وحدت کو دیکھ بھی سکتا ہو، دکھا بھی سکتا ہو، تو وہ ہوتا ہے پڑھا لکھا آدمی۔ تو یہ مطلب بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنے خدا کو کیسے بچائیں، اپنی کتاب کو کیسے بچائیں، ایک ایسے دور میں جس کا ابھی تھوڑا سا خاکہ ہم نے کھینچا ہے۔ تو اس کے لیے
ایک مرتبہ بہت پہلے میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ ایمان کو علوم کی پیدائش کا سبب بناؤ، ایمان کو علوم کی غایت بناؤ، ایمان کو علوم کی حقیقت بناؤ، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب تم ہر چیز کو ایک دینی اور ایمانی پرسپیکٹو اور اس میں تقویت پہنچانے کی نیت سے دیکھو گے۔ دنیا میں کوئی نظر ایسی نہیں ہے، کسی چیز پر کسی آدمی کی ایسی نظر نہیں پڑی جہاں اس چیز سے وابستہ اس کا مجموعی مفاد پہلے سے موجود نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کا ایک تصور وجود اس کے ذہن میں پہلے سے نہ حاضر ہو، جس تصور وجود کا ایک اظہار وہ اس چیز میں دیکھ رہا ہے جس پہ اس نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ویسٹ نے واضح طور پہ کر دیا کہ ہم ہر طرح کی میٹافزیکیلٹی کو انسانی ذہن میں وہم کی حیثیت دلوا کر پھر اسے رد کروا دیں گے۔ تو انہوں نے کروا دیا، اور انہوں نے ایک ایسی منطق بنا دی۔ منطق کا مطلب ہے کہ وہ دلیل جسے اس زمانے میں مؤثر اور صحیح مانا جاتا ہو۔ تو انہوں نے پورا جو نظام استدلال کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ سارا نظام استدلال جو ہے وہ خدا کے منکر ذہن کے ساتھ بنایا ہے۔ انہوں نے تمام چیزوں کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں اللہ کی گنجائش نہ نکل سکے، اس میں میٹا فزکس کا داخلہ نہ ہو سکے۔ تو وہ تو کامیاب ہیں، انہوں نے ہر طرح کے علوم پیدا کر کے دکھا دیے، ان علوم کے عملی نتائج پیدا کر کے دکھا دیے، اور ان علوم کی روشنی میں ایک تصور انسان برپا کر کے دکھا دیا، اور اس تصور انسان کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب کھڑی کر کے دکھا دی، اور اس تصور انسان اور تصور دنیا کو گلوبلائز کر دیا۔ یعنی اب ویسٹرن تہذیب جغرافیائی ویسٹ میں نہیں ہے، اب ویسٹرن تہذیب گلوبل ہے، یعنی ویسٹرن تہذیب کے مظاہر یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ تو اس میں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو اس دیکھنے کے پیچھے، یعنی اس دیکھنے کو بامعنی، بامقصد اور مفید بنانے والا پیشگی تصور میرے ذہن میں ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ میرا تصور وجود یہ ہے، دو ہی تصور ہیں نا جو انسان کے لیے بائنڈنگ ہوتے ہیں، کہ میرا تصور وجود یہ ہے کہ ہر چیز مخلوق ہے اور اس کا خالق واحد ہے۔ یہ میں بہت نیچے سے عرض کر رہا ہوں، یعنی بالکل الف پہ ہے یہ۔ تو اب میں اس تصور وجود کے ساتھ ایک چیز کو دیکھوں گا، اور اس چیز کو اس تصور سے متصادم کانسیپٹ کے ساتھ دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، تو ہم دونوں اس چیز کی جیومیٹری، اس چیز کی کیمسٹری، اس چیز کے کلینکل انالیسس اور اس چیز کے کارآمد ہونے کی تمام صورتوں پہ متفق ہیں، لیکن وہ چیز میرے لیے کچھ اور ہے، اس کے لیے کچھ اور ہے۔ میں اس چیز پر نظر ڈالتا ہوں، نظر روکتا نہیں ہوں، وہ اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں۔ تو یہ ایمانی پرسپیکٹیو ہے کہ ہر چیز کو دیکھو اللہ کی نشانی کی حیثیت سے، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ یہ خیر یہ باتیں تو ہم بار بار کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اسی طرح دوسرا تصور ہوتا ہے تصور علم۔ بس تہذیبیں اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ ان کا تصور علم کیا ہے، ان کا تصور وجود کیا ہے۔
تو تصور علم کیا ہے کہ میرے وہ حقیقت جو حقیقت وجود ذہن اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا، یعنی حقیقت با اعتبار تنزیہ، حقیقت اپنے ٹرانسینڈنٹل ایسنس میں عقل وغیرہ یا انسان کے علم، شعور، عمل سب سے ماورا ہے، لیکن اس کی یہ ماورائی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کا اثبات نہ کر سکوں، اس کی ماورائی بلحاظ ذات ہے، یعنی ریئلٹی ایز سچ ٹرانسینڈنٹ ہے، لیکن ریئلٹی جو عمل میں ہے وہ اپنی نشانیاں پیدا کرتی ہے تاکہ اسے ماننے کی ذہنی نہیں وجودی دلیل حاصل ہو جائے، جو دلیل کی سب سے قیمتی قسم ہے، مشاہداتی استدلال کے قابل ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس کو ہمارے یہاں تصوف میں پرانی روایت میں تنزیہ اور تشبیہ کہتے تھے کہ اللہ سے زیادہ مخفی کوئی نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہ جو چیز، یہ ایک فقرہ جو ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اس اللہ سے زیادہ، اس الہ واحد سے زیادہ، اس غیب مطلق میں رہنے والی ذات سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے، اور وہ اپنی شدت ظہور کے ساتھ اپنی مکمل پوشیدگی کو محفوظ رکھتی ہے، بلکہ اپنے ظہور سے اپنے غیب کو ماننے والا جو ہے نا، وہ ایک ماننے والا ایک ذہن، ایک مزاج پیدا کر دیتی ہے، اور کیا معجزاتی شان ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ میں اللہ خود کیا ہے یہ میں کبھی نہیں جان سکتا، لیکن یہ اس پر یقین رکھنے کے باوجود مجھے اس کے ساتھ ہی یہ تیقن نصیب ہے کہ اللہ کو جانے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ ہر چیز کا علم اللہ کو معلوم کرواتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے، اور اسی پرسپیکٹیو کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ وہی ہے، یعنی اللہ ہے جس نے انسان کے سب سے بڑے آئیڈیل یعنی علم اور وجود دونوں کو یکجان کرنے کا راستہ دکھا دیا کہ میرے ذہن میں خیالات یہ مجردات نہیں ہیں، یہ موجودات ہیں۔ تو اللہ کا حوالہ میرے ذہن، میرے تخیل میں آنے والی ہر شے کو مفروضے سے نکال کر وجود کی کیٹیگری میں ڈال دیتی ہے۔ تو اب یہ مطلب اتنی بڑی نعمت کا ہمیں وارث بنایا گیا کہ ہم انسان کے ابدی اور ازلی آئیڈیل کو بہت ایکچوئلائزڈ فارم میں لانے میں کامیاب ہیں وحی کی بدولت۔ ہمارے لیے یہ کوئی نامانوس مسئلہ نہیں ہے کہ علم اور وجود ایک ہیں، اور علم خود اپنی ساخت میں وجودی ہے۔ تو اب اتنی بڑی روایت کا ورثہ ہمیں ملا، لیکن یہ کہ ہم نے وہ جو علاءالدین کے چراغ والا قصہ ہے نا، کہ وہ خوشنما چراغ کو حقیقی چراغ پر ترجیح دی، صورت کو حقیقت پر ترجیح دی، ایک چمکتا ہوا چراغ لے کر جو اصلی چراغ تھا وہ اسے دے دیا۔ تو یہ ہم نے بھی کیا مغرب کے ساتھ معاملے میں۔ تو اب بہت واضح لفظوں میں کہیں تو اس صورتحال میں بھی اور آئندہ جو ممکنہ صورتحال ہے اس میں خاص طور پر
ہم ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے اور احکام کی اطاعت کیسے ممکن ہوگی؟ تو بھائی اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ دین پورا جو ہے نا وہ انسان میں جا کر اس کی ذہن اور وجود کی دوئی کو ختم کرتا ہے۔ تو اب یہ جو میرا ایمان ہے یہ مجھے جو ہے وہ ٹرانسینڈنس سے جڑا رکھتا ہے، اور احکام کی جو اطاعت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی جو پابندی ہے، یہ مجھے جو ہے وہ صورت سے جوڑی رکھتی ہے، یہ وجود حسی سے جوڑی رکھتی ہے۔ تو اب یہ دونوں علوم جو ہیں یہ گویا لگتا ہے کہ ایک ہی سکہ ہے جس کے دونوں طرف دو مختلف تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں تو زندگی گزارنے کے ہر مرحلے پر ذہن کی روح سے دیکھیں، دل کی جہت سے دیکھیں، ارادے، عمل، غرض کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو ہمارے خیال سے لے کر ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل نالج اینڈ بینگ کی آئیڈینٹی سے وجود میں آتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہمیں نصیب ہو گئی، یعنی کہ ہم خود اللہ کو منوانے والی سب سے بڑی دلیل بن سکتے تھے۔ مطلب ہم نے دلیل کی جو وجودی دلیل جو ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے۔ تو ہم ہر مسلمان اللہ کو منوا سکنے والی ایک وجودی حجت ہے، تو وہ ہم نے اپنا وہ مرتبہ بھی لوز کر دیا۔ اور جب ہم خود دلیل نہیں رہے، ہم اپنے وجود میں دلیل نہیں رہے، تو پھر ہمارا دماغ بیچارہ کہاں سے دلیلیں پروڈیوس کرے گا؟ تو پھر ہم یا یہ کہہ لیجئے کہ ہم نے دلیل کی ڈیفینیشن بدل دی، اور اس بدلی ہوئی ڈیفینیشن کے ساتھ ذہن کو مانوس کر کے استدلال وغیرہ کا فن سیکھا۔ تو جو بھی صورت ہو، لیکن ہم نے بہت ہی بڑی کوتاہی کی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ایمان کی حفاظت، کیونکہ مجھے تو اللہ معاف کرے، اللہ وہ دن نہ دکھوائے، مجھے تو نہیں لگتا کہ ایمان اب ذہن جیسا ذہن بننے جا رہا ہے، اور اس کا ایک حصہ آج بن چکا ہے۔ یعنی عامیانہ انداز سے کہیں تو مغربی تعلیم سے بننے والے ذہن میں اللہ کو قبول کرنے، اللہ کو ماننے اور اس ماننے پر بالکل ایک صحیح علم کی طرح مطمئن رہنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہی ذہن آگے بڑھے گا اور انہی اینٹوں سے تعمیر ہوگا۔ تو یہ جب اپنے تھوڑا اور آگے بڑھ گیا تو اس کے لیے اللہ کا تصور وسوسہ ہوگا۔ یہ یوں لگے گا کہ جیسے بندر ہونے کی اسٹیج کی کچھ چیزیں ابھی مجھ میں رہ گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ احکام کی اطاعت، یعنی درجہ تشبیہ میں احکام جو ہے وہ اطاعت یعنی عمل، کسی حکم پر عمل، یہ وجود کا کنڈیشنر ہے، اور ایمان یہ شعور کا وہ ہے معمار۔ تو ہمارا ذہن ہو یا وجود ہو، طبیعت ہو، کچھ بھی ہو، اس کی تعمیر میں تو ایک اینٹ بھی ہماری روایت کی رکھی ہوئی نہیں بچی ہے۔ اور اب ہم گھبرائے اور حیران پریشان گھوم رہے ہیں کہ ان ملحدوں کا کیسے سامنا کریں، یہ سائنسی دلائل جو پیش کر رہے ہیں، اس امپیریکل دلائل جو دے رہے ہیں، اس کا کیا جواب دیں؟ تو رفتہ رفتہ یا تو ہم ڈیفیٹزم اختیار کرتے ہیں یا جارحیت اختیار کرتے ہیں۔
تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ہم جس ایمان کے لیے جہاد کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں وہ ایمان ہمارے اندر سے بھی اتنا ہی غائب ہے جتنا اس کے نہ ماننے والوں کے اندر سے غائب ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھنے کی عادت ڈالو، اس کے بغیر ایمان کی علمی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے یہ کہ ہر حال، ہر عمل، زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی خوشنودی کے مقصود تک پہنچنے کا زندہ ذریعہ بناؤ۔ یعنی تم ان دو چیزوں سے کبھی خالی نہ رہو۔ تمہارا دل اللہ سے خالی نہیں رہے گا اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے تمام علوم کی کسوٹی یہ ہوگی کہ ہر علم جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں ایک مثبت کردار ادا کرتا ہوا دکھائے۔ ہر علم اپنی اپنی جگہ توحید کا اس بات کرنے والی ایک بہت آرگنائزڈ منطق بن جائے۔ یہ اگر ہم نے نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ الحاد کی رفتار مغرب کے مسلم معاشروں میں اتنی نہیں ہوگی جتنی ہمارے یہاں ہوگی، اور خصوصاً جدید تعلیمی اداروں میں یا جدید طرز زندگی اختیار کرنے والوں میں یا جدید طرز زندگی کی کشش محسوس کرنے والوں میں۔ تو یہ دو چیزیں یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں تجدید ایمان کے جذبے کے ساتھ، یعنی ہم گویا اب مومن بن رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دین کے اخلاقی نتائج اگر نہ نکلیں تو وہ محض ایک مفروضہ ہے اپنے آپ کو بہلانے کا، یا ایک ذریعہ ہے دوسروں کو مارنے پیٹنے کا، دوسروں کی توہین کرنے کا۔ تو ہم میں اس دونوں نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کو ماننا کتنا اچھا آدمی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں آدمی کیسا بھی ہو اس کے لیے سب سے زیادہ قابل قدر چیز اچھائی ہوتی ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو اگر آئیڈیالائز کرے تو اس آئیڈیا کی جو سب سے اونچا کلش ہوگا اس مینار کا وہ خیر ہوگا، اچھائی ہوگی، گڈنس ہوگی، کیونکہ گڈنس جو ہے وہ میرے وجود کا خمیر بن جائے گا، باقی چیزیں تو میرے دماغ تک رہیں گی۔ تو اچھا آدمی ہر آدمی کا آئیڈیل ہے۔ تو آپ یہ کر کے دکھائیں کہ دیکھو دین اچھا آدمی کیسے بناتا ہے، اور دین اتنا اچھا آدمی بناتا ہے جس کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دیندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا منکر بھی اس کا معترف ہے، دین کو ماننے والا بھی اس کا معتقد ہے۔ تو مطلب اس طرح کی جو آرکیٹائپل اچھائی ہے، تو یہ دیکھو اس اچھائی کی سطح پر ہم کسی فلسفے، کسی اپنے ذریعے سے، اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے تھے، اور تم لوگوں نے یہ کر کے دیکھ بھی لیا کہ تم نہیں پہنچ سکے۔ تو اب دیکھ لو کہ ہمیں تو دین کل قبول کیا ہے، آج یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے آئیڈیا آف گڈنس جو ہم میں مینیفیسٹ ہوا ہے اور تم میں آسانی سے مینیفیسٹ ہو سکتا ہے۔
تو اللہ کی پر جو قاطع دلیل ہوتی ہے نا، یعنی جو سب سے وزنی دلیل ہوتی ہے، وہ اللہ کو ماننے والا خود ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ میرے ذہن کو آزما لو، میرے سوچ کو آزما لو، میرے مقاصد کو پرکھ لو، میری کیفیات اور طبیعت اور رغبت اور خواہشات وغیرہ سب کو خوردبین سے دیکھ لو، کہیں بھی تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ وہ اللہ سے خالی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے تابع ہونے میں کچھ کمزوری کا مظاہرہ کرے، اس میں گناہ کے ارتکاب کا اثر بھی پڑا ہوا ہو، لیکن یہ بے شمار جو کمرے ہیں، ان میں چاہے جتنا بھی دھواں بھر جائے، وہ اللہ کے حوالے والا چراغ بجھا نہیں سکتی۔ تو وہ چراغ ہم نے کب کا بجھا دیا ہے، جو ہماری گناہ گاری کو بھی جسٹیفائی کرتا تھا، جس میں گناہ گاری انسان ہونے کا ثبوت تھی، یعنی فالبل ہونے کا ثبوت۔ تو یہ سب چیزیں ہم گنوا چکے ہیں، لیکن یہ کہ گنوا چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ جیسے میرا جو نقصان ہو چکا ہے اس کی انوینٹری تو میرے پاس ہے نا، مطلب میں نے کیا گنوایا ہے، وہ گنوائی ہوئی چیزیں تو ظاہر ہے میرے علم میں ہیں، تو بس ان کو علم سے وجود میں لاؤ، ان کو فہرست سے اشیاء میں بدلو، انہیں نام نہ رہنے دو، شے بناؤ۔ تو یہ ہمیں اب کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ہم بھی گئے، ہم تو چلو کچھ ادھر ادھر کر کے ابھی نکل سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچے نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ دو باتیں کرنی تھیں، ایک بات، اور اس کو بھائی اور سب چھوڑ دو، اب وہ زمانہ، اب انسان کی پوری جو وہ ہے، وہ حیت اور اس کے پورا اندر کا نظام جو ہے، پرسیپشن، وہ بالکل بدل گئی ہے۔ اب دینداری، کثرت عمل وغیرہ کا نام مجاہدات کا نام نہیں ہے، اور نہ کسی میں اس طرف رغبت ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرے، اپنے نفس پہ سختی کرے وغیرہ وغیرہ۔ اب تو ایک ایسا وقت ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ بچا لو، اور وہ ہے اپنی بندگی کی حفاظت۔ تو اپنی بندگی کی اور اپنی انسانیت کی حفاظت کرو، اور پھر غلطی وغیرہ ہو جائے تو وہ غلطی جو تمہیں رلائے گی اور ڈرائے گی اور پریشان کرے گی، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہو جائے۔ تو غلطی جو ہے نا میری بندگی کی تجدید کرتی ہے، تو بس وہ اتنا کر لے آدمی کہ بھئی میں ایمان میں صادق ہوں، اور ایمان کے جو آرگینک نتائج ہیں وہ میرے اندر سے برآمد ہو رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی اندھیرا پھیلتا ہے، لیکن کوئی اندھیرا ایسا نہیں پھیلتا کہ ایمان کی روشن کی ہوئی جو وہ شمع ہے وہ پوری طرح بجھ جائے۔ تو یہ جناب کرنا ہے ہمیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کرے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ایک رینیسانس آئے، ہمارے یہاں بھی علوم پیدا ہوں، ہم بھی کائنات کا سینہ کھنگال کر یہ دکھا سکیں کہ یہ دیکھو اس کا ہر جز اپنے مخلوق ہونے پر چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے، جس کو ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ جناب یہ بات ہو گئی۔ اب ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جیسے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اب حدیث بھی پڑھا کریں گے ایسے۔ تو آج جو حدیث ہمیں
ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، عمل میں لانے کا پورا عزم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کہ ہر وہ نیکی صدقہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نہیں میں معافی چاہتا ہوں، ترجمہ پہلے پڑھ دوں، کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر انسان کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا صدقہ ہے، سواری پر کسی کا بوجھ رکھ دینا صدقہ ہے، بھلی اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے، نماز کے لیے جاتے وقت جو قدم اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ جو ہے یہ عام اردو مفہوم میں نہیں ہے، یہ نیکی ہے، ایسی نیکی جس کو اللہ کی تصدیق حاصل ہو، یعنی صدقہ کہہ دیں کہ بندگی کے اصول سے برآمد ہونے والا اچھا عمل جو اپنے حق میں گواہی قرآن و حدیث سے لا سکتا ہے۔ تو اس کو ذرا دیکھیں کہ اس میں نیکی اور بھلائی کے جو بھی کام بتائے گئے ہیں وہ سب معاشرت کے ہیں، یعنی انسانوں کے باہمی تعلقات کا نظام بنانے والی خوبیاں ہیں، سب سوشل وہ چیزیں ہیں، کہ ہر وہ نیکی اب مطلب اگر ہم اس کو اپنے بس بھر کھولنے کی کوشش کریں تو ہر وہ نیکی صدقہ کو یوں سمجھ لیں جس نیکی کو اللہ نیکی کے طور پہ قبول کر لے، تو ہر وہ نیکی حقیقی نیکی ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ کی جائے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس کی توفیق دی ورنہ میں اس لائق کہاں، تو اور خود کو وہ عمل، وہ بھلا عمل کرتے ہوئے خود کو حق کی اساس پر اور مطلب خیر کی طرف، خیر کی بنیاد پر رکھتے ہوئے اتباع سنت کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ صدقہ ہے۔ یہ اب صدقے کی یعنی نیکی جس کو کہتے ہیں آتھینٹک جو گڈنس ہے اس کی یہ پوری تعریف میں نے اپنی دانش میں عرض کی کہ حق پر کھڑے ہو کر خیر کی طرف منہ کر کے اور سنت کی اتباع پوری طرح کرتے ہوئے جو عمل بھی کیا جائے گا وہ صدقہ ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی حقیقی اور مقبول نیکی ہے۔ تو مطلب یہ نیکی سمجھے نا کہ ایسی نیکی ہے جس میں نیت پر اجر عمل پر اجر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ اب ایک اور پہلو نکل آتا ہے کہ صدقہ وہ اچھا عمل ہے جس عمل کے پیچھے نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے اور اس عمل میں کی غرض کسی دوسرے کو آسانی پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت دوسرے کے لیے آسانی فراہم کرنے والے عمل سے کہیں زیادہ لائق اجر ہوگا نا۔ تو صدقہ وہ نیکی ہے کہ بس اللہ کی طرف یکسوئی کی وجہ سے اس کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے کہیں زیادہ افضل ہے اور کہیں زیادہ لائق انعام ہے۔ تو مطلب اپنے ذوق سے کہہ رہا ہوں، مطلب کوئی قانونی بات کے طور پر نہیں، کہ صدقے کو بس یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ عمل جو مجھے اطمینان دلا دے کہ یہ اللہ کے لیے کیا ہے،
وہ صدقہ ہے، یعنی سچائی، اللہ کے ساتھ میرے سچے ہونے کا ثبوت ہو۔ اور تعلقات کے تمام، جیسے یہ تو جیسے اب تکیہ کلامی ہو گیا ہے کہ یوں سمجھیں نیکی انسانی معاشرے میں ہو رہی ہے نا، تو تمام تعلقات کا واحد مرکز اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا لینا، اور پھر اپنے نفس کے لیے بھی اور دوسروں کے واسطے بھی مفید عمل کرنا صدقہ ہے۔ یہ تیسری ڈیفینیشن ہے۔ تو آدمی کی شخصیت میں انصاف اور ایثار کا مادہ ہو اور اس کی نیت بھی خالص ہو تو اس کا ہر عمل صدقہ بن جاتا ہے، یعنی خود اس کے لیے بھی مفید ہو جاتا ہے، اور یہ افادیت اخروی کے ساتھ دنیاوی بھی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی لائق تشویش اور لائق مطلب ندامت بات ہے کہ ہماری دینی کلاسز، یعنی دین پہنچانے والے، دین پڑھانے والے، دین بتانے والے، دین کے نظام کے مطابق تربیت کرنے والے، یہ حلقے جو ہیں یہ دنیا میں مفید نہیں ہیں۔ یہ ایک عجیب طرح کی ایک نحوست طاری ہو گئی ہے کہ میں پیر ہوں تو میں تمہیں آخرت کا فائدہ پہنچا رہا ہوں، اور تم مرید ہو تو تم مجھے گھٹیا چیزیں پیش کرو، یعنی تم مجھے دنیاوی فائدہ پہنچاؤ کیونکہ تم مرید ہو، تمہاری رسائی صرف دنیا تک ہے، اور میں پیر ہوں تو میری رسائی تو جنت بلکہ اس سے بھی اوپر تک ہے، تو میں تمہیں وہاں فائدہ پہنچاؤں گا۔ اب یہ جیسے ایک عمومی تعلق بن کے رہ گیا ہے پیر مرید کا، عالم اور عامی کا، وغیرہ وغیرہ، لیڈر اور اس کے مقلد کا، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ یعنی تقریریں کرنا، وعظ کہنا، نصیحت کرنا، یہ تھوڑی کوئی نیکی ہے۔ اس وقت تک نیکی نہیں ہے جب تک کہ میں اپنی دنیا کا ایثار آپ کے لیے نہیں کرتا، اور جب تک میں آپ کے ہاتھ میں موجود دنیا سے بے نیاز نہیں رہتا۔ تو خیر، تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی سادہ اور کتنی مطلب انسانی نفس میں خیر کی انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں کا جیسے قوام تیار ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کی جائے، تو اس کی بنیاد پر اللہ چاہے تو میری یہاں کی زندگی بھی وہ آسان کر دے گا اور وہاں کی زندگی بھی وہ راحتوں سے بھر دے گا۔ تو مطلب دونوں زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ میں نے کسی کا ایک لمحہ آسان کر دیا ہے تو اللہ میری ابدیت کو میرے لیے آسان کر دے گا۔ تو اور دوسروں کی زندگی جو ہے وہ دوسروں کی زندگی میں سہولت پیدا کرنے کو ایک دینی فریضہ، روحانی تقاضا اور انسانی مسلمہ اور ضرورت بنا لینا، یہ جو ہے یہ دین کے ساتھ تعلق، چاہے وہ ذہنی ہو، عملی ہو، اخلاقی ہو، اس کی سطح کو مستقل بلند کرتا رہتا ہے۔ تو یہ یعنی اچھی معاشرت اچھی بندگی میں ترقی کے عمل کو جاری رکھتی ہے۔ تو اب یہ جیسے اس حدیث شریف میں ہم نے دیکھا نا کہ صدقے کی جو تفصیل ارشاد فرمائی ہے وہ ایسے سادہ سے اعمال کی ایک فہرست ہے جو ہم میں سے شاید ہر ایک روزانہ ہی کرتا ہے، بلکہ روز کئی مرتبہ کرتا ہے۔ تو ہر آدمی، اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہر آدمی کے اختیار یا تجربے یا معمول میں نہ ہو، تو ہر آدمی اس کو انجام دیتا رہتا، مطلب اس طرح کے عمل انجام دیتا رہتا ہے یا اس طرح کی سچویشنز سے گزرتا رہتا ہے جو جن سچویشنز میں ان نیکیوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو کیسی بڑی رحمت ہے کہ آدمی معمول کے اعمال کو کار خیر بنا سکتا ہے
اور کار خیر کے تسلسل کے ساتھ ایک مستقل حالت خیر میں رہ سکتا ہے۔ تو صدقہ بائی وہ کار خیر ہے جو بندے کو حالت خیر میں رکھتا ہے۔ یہ سمجھیں ایک اور جزوی تعریف۔ تو یہ اس کا فوری انعام ہے، یعنی نیکی کا فوری جو ایفیکٹ ہے وہ تسکین ہے، وہ طمانینت ہے، وہ اچھی کیفیت ہے، اور یہ مطلب یہی مجھے بتا دیتی ہے کہ جس عمل کا جو اسپونٹینیس ایفیکٹ ایسا ہے جس نے میرے باطن میں ایک پیس والی کیفیت پیدا کر دی ہے، تو اس عمل کی اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو اللہ اس کو کتنا نوازے گا، اس عمل کی بنیاد پر مجھے کتنا نوازے گا، اس عمل کی بنیاد پر جس نے مجھے میرے نفس میں طمانینت کا تجربہ کروا دیا۔ تو خیر ایک بات یہ، اور دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس کا موقع بھی آدمی کی زندگی میں بار بار آتا ہے، عزیزوں دوستوں میں اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، جن میں کبھی ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، کوئی ثالثی کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسی صورتحال بھی غالباً ہر شخص کہہ سکتا ہوگا کہ اس کے معمول میں آتی، کہ دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا ہے۔ اب یہاں ایک وہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ دو آدمی جو ہیں ان میں ایک میرا بھائی ہے یا قریبی دوست ہے یا والدہ اور والد ہیں یا اولاد ہے، اور دوسرا فریق میرے لیے غیر ہے، یا غیر سے بھی بڑھ کے کہیں تو وہ میرا ناپسندیدہ آدمی ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا اور اسے پسند نہ کرنے کا جواز دینی ہے، یا وہ کوئی غیر مسلم ہے۔ تو ایسے نزاع کی سچویشن میں بھی مجھے صرف اس جھگڑے کے حدود میں رہتے ہوئے بس یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح ہے۔ مطلب ایک جھگڑا کسی چیز کی ملکیت پہ چل رہا ہے، تو اب اس چیز کی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے یا اس چیز کی ملکیت پر کا دعویٰ کرنے کے لیے کسی کو اپنے ایمان اور عمل اور ان چیزوں کو شاہد بنا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بس مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہودی کی ہے تو اس کے پاس جائے گی، میرے بھائی کی ہے تو میرے پاس اس کے پاس چلی جائے۔ تو مطلب یہ سمجھ گیا نا کہ جھگڑا اگر مومن و کافر، متقی و فاجر، دشمن و دوست کے درمیان بھی ہو اور مجھے ثالث بنایا جائے تو فیصلہ کرتے وقت کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھنا، بلکہ صرف جھگڑے کی وجہ پر فوکس کر کے ایک کے صحیح اور دوسرے کے غلط ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جھگڑے میں غیر مسلم صحیح جگہ پر ہو اور مومن غلط جگہ پر، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے۔ تو ایسے میں مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں مومن سے لازمی فطری محبت کی وجہ سے اس خاص معاملے میں اس کی طرفداری کروں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے ہمیں، اور یہی وہ انصاف ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اگلی جو شق ہے، میں تھوڑا سا اس میں جلدی کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا۔ تو کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سواری پر کسی کا بوجھ رکھنا، اپنی سواری پر کسی کا سامان رکھنا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ صدقہ وہ نیکی ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق میں میری سچائی پر شہادت دیتی ہے، تو تعلق باللہ میں صداقت کا ایک اظہار ذوق عبادت سے ہوتا ہے،
اور شوق اطاعت سے ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اظہار حسن معاشرت میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی کہ ذوق عبادت میں اللہ سے تعلق میں سچائی نصیب ہوتی ہے، اور وہ کیا نام ہے، حسن معاشرت سے انسان کے ساتھ تعلق میں بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں یہ دونوں جہتیں حد درجہ قابل عمل حالت میں جمع ہو گئی ہیں، نہایت سہولت سے قابل عمل ہیں۔ تو مختصر یہ کہ صدقہ بندگی کا جو صدقہ جو ہے وہ بندگی کا ایک ایسا نظام العمل ہے جو سماجی اعمال کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھنے کی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اچھا ہو مگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی میرا اچھا ہونا ایک ہی وہ رکھتا ہے، ایک ہی جگہ۔ میرا سچا ہونا میرے نفس کے ایک ہی ایریا میں ہے، ایک ہی صلاحیت میں ہے۔ جو اللہ سے تعلق میں بھی وہی صلاحیت کام آتی ہے اور مخلوق سے تعلق میں بھی۔ تو مطلب آپ کبھی غور کیجئے گا بھائی کہ کتے کو زخمی حالت میں دیکھ لینا، کسی گھوڑے کو ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھ لینا، اگر آپ کے دل کو پگھلاتا نہیں ہے، یعنی انسان تو دور کی بات ہے، اگر یہ جانوروں کی تکلیفیں بھی آپ کو بے چین نہیں کرتی ہیں اور آپ کے اندر ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا جذبہ نہیں ابھرتا ہے، آپ کے اندر پیڑ پودوں سے محبت نہیں ہے، آپ کے اندر باہر کی فطرت کو شفاف اور صاف رکھنے کی ارج اور اہتمام نہیں ہے، تو آپ اپنے باطن میں صفائی کیسے کریں گے؟ تو جو آدمی بھی اپنے باطن کو پاک رکھتا ہے وہ اپنے ماحول کو بھی صاف رکھتا ہے۔ مطلب یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ انسان کے پاس دو دل تھوڑی ہیں کہ ایک مخلوق کے لیے ایک خالق کے لیے، ایک ہی دل ہے، اس کی ایک ہی سی صلاحیت ہے جو مرتبے کے مطابق کام میں آتی رہتی ہے۔ تو اب مطلب بات کے آخر میں کہہ رہا ہوں، یا جیسے ایک اعادہ کر رہا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ اسی ریئلائزیشن کا عملی نتیجہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اچھا ہوں تو میری اچھائی کا اظہار عام ہوگا، کہ مطلب مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا کیے بغیر خالق کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ تو بندگی کی عمارت ذوق عبادت، جذبہ اطاعت اور حسن معاشرت کے ستونوں پر قائم ہے، اور ان میں سے ایک ستون بھی کمزور ہو جائے تو یہ عمارت ڈھہ جائے گی۔ تو صدقہ کیا کہنے، مطلب اس حدیث کی برکت سے دیکھیں کہ صدقہ ان تینوں ستونوں کی مسلسل نگہداری کا عمل ہے، یعنی نیکی، بھلائی، خیر، طبیعت کی اچھائی، نفس کی پاکیزگی، عمل کا صحیح ہونا، مفید ہونا، یہ سب قسمیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم بندگی کے جو یہ تینوں ستون ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی کمزور نہ ہونے دیں۔ بندگی کے یہ جو تینوں پاکیزہ درخت ہیں ان میں سے کسی کو بھی پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ تو بس یہ اس جذبے کے ساتھ میرے عمل کا رخ اور میرے عمل کا لکیل جو بھی ہوگا وہ سب اللہ کے قرب کی مختلف منزلیں اور حالتیں ہوں گی۔ تو ہاں بھائی یہ حدیث مکمل ہی کرنی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے، بس 10 منٹ، شاید 5 منٹ۔ تو بہرحال مطلب سبق لیتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاش ہم سمجھ سکتے
کہ حق کو خیر اور حسن کے ساتھ اظہار دینا اور بیان کرنا کتنا ضروری اور کتنا مؤثر ہے۔ تو اچھی اور بھلی بات کا مطلب یہ ہوا، یعنی اچھی اور بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں اچھی اور بھلی بات کا مطلب غالباً یہ ہے کہ ایسی بات جس کے معانی اچھے ہوں اور لفظ بھلے ہوں۔ تو ایسی بات باطن کو بھی سیراب رکھتی ہے اور خارج میں بھی شادابی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ ارشاد مبارک جو ہے یہ حسن معاشرت کی کنجی ہے۔ حسن معاشرت کا پورا مطلب ہی یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کا باطن پربہار ہے اور ان کے تعلق کا خارجی آرڈر زندہ و بیدار ہے۔ تو یہ جو الکلمت اچھی اور بھلی بات کو حدیث کے متن میں یہ الکلمت الطیبہ کا ترجمہ ہے۔ تو الکلمت الطیبہ اس میں ان دونوں باتوں کا احاطہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ مترجم صاحب نے بہت اچھا کیا، طیبہ کا اچھی اور بھلی بات۔ تو اس میں اچھائی باطنی اور انفرادی ہے، بھلائی خارجی اور اجتماعی۔ اگلا جو عمل ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے جاتے وقت جو قدم اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ذوق عبادت اور شوق اطاعت کا بیان ہے۔ نماز پڑھنا ذوق عبادت ہے، نماز کے لیے مسجد جانا شوق اطاعت ہے۔ تو مسجد کی طرف چلتے ہوئے ہر آدمی اس تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ گویا پوری یکسوئی کے ساتھ، یعنی ذہن، دل اور ارادے کی مشترکہ یکسوئی کے ساتھ بہت ٹھوس انداز میں اللہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور ہر قدم پر اس کی نزدیکی میں اضافہ ہوتے ہوئے محسوس کر رہا ہے۔ تو ہم اگر مسجد کا راستہ، مطلب میری عرض ہے کہ مسجد کا راستہ اگر ہم سنجیدگی سے طے کیا کریں تو اللہ کے قرب میں رکھنے والی، ہمیشہ دوام کے ساتھ رکھنے والی یکسوئی کا میسر آ جانا انشاءاللہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ تو اسی میں مطلب ایک عرض ہے، میری مشورہ ہے کہ مسجد کی طرف چلتے ہوئے زبان، ذہن اور دل وغیرہ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، اور بیچ بیچ میں یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ وہ نماز پڑھوانا جو آپ کے یہاں قبول کر لی جائے، جسے آپ قبول فرما لیں۔ اسی طرح مسجد سے واپس آتے ہوئے بھی یہی کہنا، کیونکہ مسجد سے نکل کر بھی آدمی اللہ ہی کی طرف تو بڑھتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف پیٹ تھوڑی کر لیتا ہے۔ اور وہ یکسوئی جو مطلب یہ یاد رکھیے کہ وہ یکسوئی جو مسجد سے نکلتے ہوئے نصیب ہوتی ہے، اس کا درجہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی یکسوئی سے کم نہیں ہے، بلکہ کچھ پہلوؤں سے زیادہ ہے۔ یہ یکسوئی زیادہ قابل اعتبار ہے جو بازار میں برقرار ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ رہنمائی بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ہر تعلق کو سچائی اور بھلائی کے ساتھ نبھانا ہے، اور اس سارے عمل کو اپنی بندگی اور اپنی آدمیت دونوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یعنی مجھے اچھا آدمی بھی بننا ہے، اچھا بندہ بھی بننا ہے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ مطلب اچھا آدمی نہیں تو اچھا بندہ نہیں، اچھا بندہ نہیں تو حقیقتاً اچھا آدمی نہیں۔ تو اب یہی ہے کہ یہ اگر ہم اس پہلو پہ رہیں کہ ہماری شناخت کا ایک عملی نظام ہے جو انسانی مطلب جو ہمارے انسان ہونے پہ شاہد ہے، اور ہمارے اعمال وغیرہ، خیالات وغیرہ کا ایک اندرونی نظام ہے جو ہماری بندگی پر گواہ ہے۔ تو کیا کہنے پہ یہ زندگی بھی اچھی، وہ زندگی بھی اچھی۔ تو جناب یہ ہو گئی آج الحمدللہ یہ حدیث شریف بھی پڑھ لی۔ تو
میری بات مکمل ہو گئی۔